محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، مصاحبان ایمان، خالق کائنات نے دو نظام بنائے ہیں انسانوں کے لیے اور انسانی زندگی کی فلاح کے لیے اور اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ جس طرح کہ اس خالق نے انسان کو دو چیزوں سے نوازا ہے، ایک انسانی جسم ہے اور ایک انسانی روح ہے، انہی دو چیزوں کا مجموعہ مرکبہ اور عبارت ہے انسان، ان دو چیزوں سے، جسم و بدن اور روح و نفس، جسم اور روح۔ تو چونکہ انسان ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے تو وہ خالق، وہ کمال مطلق، وہ فیض مطلق، وہ کرم مطلق، اس نے انسان کی ان دونوں ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے دو نظام بنائے۔ ایک نظام ہے انسان کے جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جسے نظام تکوین کہتے ہیں، یعنی کائنات۔ اس کائنات کے لفظ میں اتنی وسعت ہے کہ یہ جتنی مادی چیزیں ہیں جو حواس خمسہ جن کو محسوس کرتے ہیں، جن چیزوں کا تعلق حواس خمسہ سے ہے، اسی کو کہتے ہیں تکوین کائنات۔ خواہ وہ ان چیزوں کا تعلق آسمانوں سے ہو، خواہ اس کا تعلق زمین سے ہو، اور خواہ ان دونوں کے مابین و ما فیہما جو کچھ ہے۔ جتنا بھی آپ غور کر لیں، جتنا بھی آپ تفکر اور تدبر کر لیں، پوری کائنات و ما فیہا، یہ جتنی مادی کائنات ہے، اس کا تعلق انسان کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، اللہ نے بنائی اسی لیے۔ تو یہ تو ایک طرف ہے، یعنی جس میں انسان کے رہنے سہنے کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، اور اسے گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے جو چیزیں ہیں، بہت وسعت ہے اس، اور جامعیت ہے کہ اللہ نے اس انسان کی اس مادی ضرورت کو، جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ خلق نہیں فرمایا۔ 22 مرتبہ قرآن میں سخرہ کا لفظ ہے۔ سخرہ کا معنی ہوتا ہے یعنی مسخر کر دینا، فرما بردار بنا دینا، مطیع بنا دینا، رام کر دینا۔ تو اللہ نے کائنات و ما فیہا کو مسخر کر دیا ہے اور رام کر دیا ہے، کس کے لیے؟ انسان کے۔ یعنی یہ ساری کائنات مل کر انسان کی اس جسمانی ضرورت کو پورا کر رہی، کوئی کمی نہیں ہے۔
اللہ پاک نے خود سورہ ملک کی ابتدائی آیات پہلے رکوع میں کہا ہے کہ آپ کائنات میں نگاہ اٹھا کے دیکھیں، ایک مرتبہ نہیں، ثم ارجع البصر، دوبارہ غور کر لیں، تو پھر بھی آپ اللہ کی اس کائنات میں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ اتنی مکمل کائنات، تو یہ ایک طرف ہے۔ دوسری طرف ہے انسانی روح۔ تو انسانی روح، انسانی نفس، انسانی دل، انسانی قلب، اس کی بالیدگی کے لیے اور اس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، روح کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اور اس کے تزکیہ کے لیے اور اسے مہذب رکھنے کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے جس کا نام ہے نظام تشریع، نظام تکوین۔ کائنات وہ جسمانی ضروریات کو پورا کرتی ہے، نظام تشریع، شریعت، دین، یہ انسان کی روحانی، انسان کے روحانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ تو اب اسی دوسری سائیڈ پہ آتے ہیں۔ جسمانی ضرورت اس کا مادیات سے تعلق ہے، کھانے پینے سے ہے، اپنے آپ کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے ہے، اس جسم اور جان کی اور بدن کی حفاظت کے لیے۔ یہ اتنا اہم نہیں ہے، یہ جسم فانی ہے، عارضی ہے، آنی ہے، اس نے آخر کار پھر بھی ختم ہو جانا ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت۔ اصل چیز جو ان دونوں میں سے جو سرداری ہے وہ روح کی سرداری ہے، روح عظیم ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ یسألونک عن الروح، اے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو اسے قل الروح من امر ربی، فرمایا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہارا اتنا سا دماغ اس روح کی حقیقت کو نہیں درک کر سکتا، بس انہیں اتنا کہہ دے یہ میرے رب کا امر ہے، امر پروردگار ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اسی روح کے اوپر کام کرنے کے لیے اور اس کی تہذیب کے لیے، اس کے تزکیہ کے لیے، اس کی بالیدگی کے لیے، اس کی معنویت کے لیے، اس کی روحانی پرواز کے لیے اللہ نے یہ سارا انتظام کیا ہے بعثت انبیاء اور ارسال رسول کا۔ 1.25 لاکھ انبیاء تو بھیجے، کیا کس کے لیے؟ انسانی جسم کو پالنے کے لیے۔ اس کے لیے تو اللہ نے زمین بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، آسمان بنایا، جانور بنائے، جانوروں کو رام کر دیا، گائے بھینسیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء وہ اس روح کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، روح کی تہذیب کے لیے، تعمیر روح کے لیے اللہ نے ان انبیاء کو بھیجا کہ آپ جائیں، ان کے روحانی تقاضوں کو پورا کریں، ان کی روح جو میں نے عرض کیا تھا غالباً پچھلے یا اس سے پچھلے میں کہ یہ روح جب انسانی جسم کے ساتھ ہوتی ہے، کثیف جسم کے ساتھ، تو پھر اس کی پرواز محدود ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ جتنا بھی وہ اپنے زمانے کا بڑا کوچوان اور پہلوان ہے، مقابلہ ہو رہا دوڑ کا، اور جناب 2 فرلانگ 1 فرلانگ دوڑ کے چھلانگ لگائے تو کتنی چھلانگ لگا لے گا؟ کتنی لگا لے گا؟ یہاں سے لے کے وہ مسجد کی اس سائڈ تک کتنی زیادہ سے زیادہ اس کی پھر بھی لمٹ ہے، 20 فٹ نہیں 30 فٹ چھلانگ لگا لے گا، 40 فٹ تک چھلانگ لگا لے۔ یہ اس کو روک کون رہا ہے؟ یہ جسم اس کو نہیں آگے جانے دے رہا۔ یہ جسم جو ہے نا، یہ جسم کثیف، یہ بدن، یہ اس کو روک رہا ہے کہ وہ ایک حد تک آگے جائے۔ لیکن اگر یہ جسم اس روح سے الگ ہو جائے تو آپ خود عالم خواب میں دیکھتے ہیں
باقی مثالیں تو بعد کی ہیں اور چھوڑیں ان کو، یہ تو ہر بندہ جانتا ہے۔ جب بندہ سو رہا ہے تو جسم اس کا بستر پر ہے، روح اس کی وہ نکل کر جدا ہو کر وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پرواز کرتی ہے، چونکہ وہ اس وقت جسم لطیف ہے، وہ آزاد ہے، جسم یہاں ہے، اور روح وہ عالم خواب میں اس کی پرواز، اس میں تکامل پیدا ہو جاتا ہے، وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی یہاں ہے، اگلے لمحے پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی۔ آسمانوں کی سیر کرتی ہے، جنت دوزخ کی سیر کرتی ہے، باغات کی سیر کرتی ہے۔ ابھی یہاں تھا، اگلے لمحے امریکہ پہنچ جاتی ہے۔ کیا کیا اس کے، تو یہاں سے اندازہ فرمائیں آپ کہ روح یہ لطیف مخلوق یہ کتنی پاورفل ہے، کتنی طاقتور ہے۔ تو اسی روح کی پاکیزگی کے لیے اور اسی کے تزکیے کے لیے اور اسی کو ملکوت اعلیٰ میں پرواز دینے کے لیے اللہ نے 7 لاکھ انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، اور 5 چیزوں کو اس روح کی مکمل پرواز کا کہا اسباب، سبب قرار دیا۔ یہ 5 چیزیں اگر اس میں آ جائیں، اس روح کے اندر آ جائیں 5 چیزیں، تو پھر اس کی وہ ملکوتی پرواز مکمل ہو جاتی ہے، کامل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 ایمان، جس کے اوپر قرآن نے فوکس کیا۔ یہ تعبیر قرآن میں مختلف ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بہت ہے قرآن میں۔ روح وہ مقامات اولیاء تک سفر کرے گی، پہنچے گی، جائے گی، اور جنت کے بالا خانوں تک چلی جائے گی جب اس میں ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا۔ اچھا، یہ تعبیر بھی قرآن میں ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بالکل اسی کے متبادل یہ تعبیر بھی قرآن پاک میں ہے بہت جگہ پر، الذین آمنوا واتقوا، الذین آمنوا واتقوا، یعنی وہ لوگ ان کی پرواز کامل ہوگی اور وہ جنت کے بالا خانوں تک چلی جائے گی، جن میں یہ چیزیں ہوگی، ایمان ہوگا۔ ایمان کا مطلب کیا؟ یعنی ان کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ ایمان کا تعلق اس سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ ایمان ماننے کو کہتے ہیں، تسلیم کرنے کو کہتے ہیں، قبول کرنے کو کہتے ہیں، عمل کرنے کو کہتے ہیں، کچھ کرنا ہے، بالارکان، بالاعضاء، بالجوارح۔ اچھا، عقیدہ یہ انسان کا پہلی چیز ہے۔ 5 چیزیں میں نے عرض کی نا، پہلی چیز اس روح کی مکمل پرواز کے لیے عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ ہی غلط ہو گیا تو یہ کیا پرواز کرے گی؟ یہ اس کو مثال دے لیں، چلیے یہاں 5 ہیں، آپ ایک جانور کو دیکھتے ہیں، جانور ہے، مثلاً ایک بکری ہے، ایک بھیڑ ہے، یا کوئی بھی 4 پایا جس کے 4 پاؤں، گائے ہے، بھینس ہے۔ اگر اس کے 4 پاؤں ٹھیک ہیں تو وہ فل سپیڈ کے ساتھ دوڑے گا۔ ایک اگر اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا خیال ہے، پھر وہ سپیڈ باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی نا۔ یعنی ایک ٹانگ اگر اس کی ٹوٹ گئی تو وہ اس کی سپیڈ رک گئی، کمی آ گئی۔ یوں تو یہ میں نے ایک محسوس مثال دی ہے، یعنی 5 چیزیں ہیں، اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی گئی، اور سب سے پہلے تو عقیدہ ہے، یہ یوں سمجھیے کہ اس کا وہ روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ باقی 4 ٹانگیں وہ باقی 4 چیزیں ہیں جو میں عرض کروں گا ابھی، اور عقیدہ، اگر اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، عقیدہ توحید ہی صحیح نہیں ہے، جس اللہ نے اس انسان کو بنایا، خلق فرمایا، اس کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اگر اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شامل کرتا ہے، شریک کرتا ہے،
یہ ان دنوں میں سورہ یونس کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کی آپ بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ فرمائیں۔ سورہ یونس، اس کی آیت نمبر پہنچیں 25-26 آیت میں، اور اس سے آگے پیچھے، بلکہ شروع سے ہی کریں۔ بہت خوبصورت سورت ہے، اور پورا قرآن ہی خوبصورت ہے۔ تو عقیدہ، توحید کے متعلق انسان کا عقیدہ، یہ سورہ یونس میں اس کا بڑا مفصل بیان ہے۔ شروع سے کریں گے، آگے چلتے چلے جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، توحید کا، نبوت، قیامت، باقی عقائد جو ہیں یہ، اور باقی ہیں واتقوا، وہ جو ہے نا وعملوا الصالحات، وہ عاملوا الصالحات ہو، یا اس کی جگہ پر رکھیں واتقوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا الذین آمنوا واتقوا، یہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو تقوی یہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ تقوی بندہ متقی کب بنے گا؟ پہلا ایمان کامل ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، اور باقی یہ 4 چیزیں بھی اس کی ٹھیک ہوں، تب وہ بنے گا متقی۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ تقوی میں ہے 4 چیزیں، وعملوا الصالحات جو کہا ہے نا، اس میں 4 چیزیں عاملوا الصالحات میں۔ ایک تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے، اور اس میں بھی یہی الذین آمنوا، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ولو ان، ایک مقام پہ فرمائے ولو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا، اگر ایمان لے آتے اہل قریٰ، یعنی مکے کے ارد گرد جو بدو رہ رہے ہیں نا، اگر ایمان لے آتے واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکات، ان کے لیے ان کے دروازے کھول دیتے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کن کے لیے؟ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، جو بدو ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بھی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ٹھکرایا۔ لأخذناہم، پھر ہم نے ان کو گرفت میں لے لیا، پکڑ لیا، ان کی ان اعمال کی وجہ سے۔ اہل کتاب کے متعلق فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ اگر مومن بن جاتے اور تقوی الہی اختیار کرتے، تو ہم کیا کرتے؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہ سارے مٹا دیتے، ختم کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ تو آپ اندازہ فرما لیں کہ ایمان اور تقوی، اس میں کتنی بڑی پاور ہے، کہ اگر بدو اور اہل کتاب جو مسلمان نہیں ہیں، اگر وہ بھی ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، تو اللہ پاک ان کے ساتھ کتنی رعایت کر رہا ہے۔
ان کے پچھلے گناہ اللہ کہتے ہیں سارے معاف کر دوں گا اور ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل کروں گا۔ تو آپ تو مسلمان ہیں، آپ نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کے گناہ تو اہل کتاب جتنے نہیں، آپ کے مظالم تو ان بدوؤں جتنے نہیں۔ تو اگر ان سے اللہ اتنا وعدہ کر رہا ہے اور ان کے لیے اللہ پاک اتنا بڑا موقع ان کو فراہم کر رہا ہے، تو ایک مومن، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، اگر وہ ایمان کی دولت سے پہلا مالا ہے، اگر تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اسے کیا کتنے انعامات سے نوازے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ جو ہے پہلے یہ کام کرے، تقوی الہی اختیار کرے، اور تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، واجبات پر عمل کرنا، واجبات الہی پر عمل کرنا، نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب جو صاحب استطاعت ہے، زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے، اور اسی طرح دیگر واجبات، والدین کی فرمانبرداری واجب، صلہ رحمی واجب، اور باقی سارے واجبات۔ تو یہ ایک پورشن ہے، ایک حصہ ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکاتیں دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، میرا بھائی ابھی آپ نے دین کا 5واں حصہ اس پہ اوپر عمل کیا ہے۔ ہاں، کوئی چوڑا ہو جائے نا کہ میں نمازی بڑا ہوں، تے روزے دار بڑا ہوں، اور تو نے دین کے 5ویں 1/5 حصے پہ عمل کیا ہے، ابھی 4 حصے باقی ہیں۔ دین کتنے چیزوں کے مجموعے کا نام ہے؟ 5۔ پہلا عقیدہ ٹھیک ہو، دوسرا تقوی کے ذیل میں آگے 4 چیزیں ہیں۔ پہلا واجبات پر عمل، دوسرا محرمات سے اجتناب، حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، گناہ والے کام ہیں، حرام کام، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، غیبت حرام ہے، بہتان حرام ہے، تکبر حرام ہے، حسد کرنا حرام ہے، مال کھانا کسی کا اس کی اجازت کے بغیر حرام ہے، ناجائز قبضہ حرام ہے، فراڈ کرنا حرام ہے، ملاوٹ کرنا حرام ہے، رشوت لینا دینا حرام ہے، دھوکہ کرنا حرام ہے، مومن کی توہین کرنا حرام ہے، نماز نہ پڑھنا حرام ہے، روزہ نہ رکھنا حرام ہے۔ ایک گناہان کبیرہ 45 فہرست ہے ان کی، قتل کرنا گناہ حرام ہے، پردہ عورت کا نہ کرنا حرام ہے، دعوت گناہ دینا حرام ہے، دلالی کرنا حرام۔ تو ایک 45 گناہان کبیرہ ہیں قرآن اور پیغمبر اسلام کے ارشادات اور معصومین کے فرامین کی روشنی میں 45 بڑے گناہ ہیں۔ تو صرف نماز پڑھ لینا تے چیڑا ہو وینا، میں تو نماز تے تہجد میں پڑھتا ہوں، بھائی تہجد پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ابھی 1/5 دین پر عمل کر رہا ہے، 4 حصے دین کے ابھی پڑے ہوئے ہیں۔ تیسرا ایک ہو گیا نا عقیدہ، دوسرا واجبات پہ عمل، تیسرا حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، چوتھا کام معاملات کا صحیح رکھنا، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، معاملات، لین دین، قرض لیا ہے واپس بھی کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے حق ہیں، والدین کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، بیوی کا شوہر پر حق ہے، شوہر کا بیوی پر حق ہے، اولاد کے حقوق ہیں، والدین کے فرائض ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، کیسے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کی رفتار گفتار کیسی ہے، ان کے لیے نقصان دینے والا تو نہیں ہے، برادری کی ٹانگیں کھینچنے والا تو نہیں ہے، کوئی برادری کا بندہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر حسد کرنے والا تو نہیں ہے۔ معاملات کیسے ہیں اس کے، یہ جو بندوں کے حقوق ہیں، تو یہ ایک پورشن ہے دین کا۔ کھاتی ودا تے ہڑپ کیتی ودا، قرضہ لیا دیندہ ہی نہیں، واپس ہی نہیں کریندا،
وہ تو حق دیندہ ہی نہیں، تو نماز پڑھ لے نا تو اسے نال کر لے حج، تو اسے نال کر لے صدقہ تے خیرات۔ معصوم سے پوچھا، چھٹے لال ولایت سے فرمائیے کہ واجبات پر عمل کرنا زیادہ اہم ہے یا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا زیادہ اہم ہے؟ یعنی ہے تو دونوں واجبات پر عمل کرنا بھی واجب اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بھی واجب، تو ہیں تو دونوں واجب، مگر ان دونوں سے اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ معصوم نے فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے اور حرام سے بچانے کی اہمیت زیادہ ہے۔ تین چار منٹ باقی ہیں، زیادہ ٹائم نہیں بچا۔ اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی۔ اور فرمایا امام نے ایک حدیث فرمایا، ردو ترک لقمت الحرام احب الی اللہ، ایک حرام کا لقمہ جو ناجائز طریقے سے اس کے پاس آ رہا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، حرام کا ایک لقمہ اس کی طرف آ رہا ہے، کوئی دینا چاہتا ہے، کسی ایسے عہدے پر ہے، منصب پر ہے، ناجائز کام ہے، اب کم کرا دے اپنے بڑے کو لو روپیہ 10,000 تیرا شرینی آ رہا ہے کام، اس کو پتہ ہے ناجائز ہے، ناجائز کام ہے یہ، کسی کا حق مار کے 10,000 روپے میں لے لوں اور دوسرے کی حق تلفی، اس کو پتہ ہے یہ حرام ہے، یہ 10,000 لینا حرام ہے، کیونکہ یہ ناجائز ہے، کام ہی جائز نہیں، غلط کام، اس میں کسی دوسرے کا نقصان ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس ایک حرام کے ایک لقمے کو چھوڑ دینا، ترک لقمت الحرام احب الی اللہ من الف رکعت صلاۃ، من الف 2,000 رکعت نماز کی، یہ اللہ کہتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ایک حرام کا لقمہ چھوڑ دینا اللہ کو زیادہ پسند ہے 2,000 رکعت نماز نافلہ پڑھنے سے۔ 2,000 رکعت نافلہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، زیادہ پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں اس ایک حرام لقمے کو چھوڑ دینا۔ جی پتہ لگ گئی نماز دی عظمت، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، اس کی عظمت کون کم کر سکتا ہے، تحقیر نماز کرنے والا، اس کی اہمیت کو گھٹانے والا، وہ تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے باہر اور دور ہے، خارج ہے۔ نماز کی عظمت میں نہیں کم کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لقمہ حرام اور لقمہ حلال اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک اور مقام فرمایا، رد و دانے کے حرام ہے، یعدل عند اللہ 70 حجۃ مبرورہ، کہ ایک رائی کے دانے کے برابر جو حرام کا ایک لقمہ اس کی طرف آ رہا ہے اس کو رد کر دینا، نہ قبول کرنا، حرام کا ایک لقمہ اس کو رد کرنا، اللہ کہتا ہے، معصوم فرماتے ہیں یعدل عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ ایک لقمہ حرام رد کرنا، چھوڑنا، مسترد کرنا، نہیں لیتا، لے جا، یہ برابر ہے 70 حجۃ مبرورہ، 70 مقبول منظور حج کے۔ حاجیوں چوپو حج نو، 70 مقبول حج کے یعدل عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر ہے ایک حرام کا لقمہ۔ تو ایسی نماز آتے روزیں دیتے بدے ہیں جناب، چیڑے ہوئے کہ حجیوں تے عمرے بڑے کیتے سے، سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا محشر کے میدان میں، باقی 2 چیزیں جو رہ گئی ہیں اس کے متعلق پھر عرض کروں گا، معاملات اور آخری چیز جو ہے، بھی ٹائم نہیں باقی بچا، بس آخری یہ ذیل میں عرض کرتا ہوں، قیامت والے دن اللہ پاک فرمائے گا، یہ بڑے کچھ نمازی اور حاجی اور روزے دار فرشتوں سے کہے گا ان کی نمازوں کو دوزخ کی آگ میں ڈال دو۔
ان کے روزوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالو، ان کے حجوں اور عمروں کو دوزخ کی آگ۔ پروردگار، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ نماز نہیں پڑھ؟ فرمایا انہیں کی نماز نہیں پڑھی ہوئی تو دوزخ میں ڈالی جا رہی، انہیں کے رکھے ہوئے روزے ہی تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو دوزخ میں پھینکو۔ کیوں پھینکو؟ کیا وجہ ہے؟ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حجیں زکاتیں دیتے تھے، کس لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے ان کی نمازیں اور روزے اور یہ سب کچھ ڈالا جا رہا ہے، یہ جب دیکھتے تھے نا مال حرام کو، مال دیکھتے تھے، تمیز نہیں کرتے تھے یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ اس کے اوپر اس طرح لپٹتے تھے اور لپکتے تھے اور دوڑتے تھے اور جپٹتے تھے جس طرح کتا اور گدھ مردار کے گوشت کے اوپر دوڑتا ہے۔ مردار پر گدھیں اور کتے نوچنے کے لیے دوڑتے ہیں نا، تو یہ اس کی نماز روزے کیوں جا رہے ہیں جہنم میں، دوزخ میں؟ اللہ کیوں ڈالا؟ فرماتے ہیں ان کو تمیز نہیں کرتے تھے، بس ان کو پیسہ چاہیے، حرام ہے جی بسم اللہ، حلال ہے جی بسم اللہ، کوئی پرواہ نہیں تھی، بس پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، حلال کی ہو تب بھی ٹھیک ہے، حرام کی ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ حرام حلال کی تمیز ان لوگوں نے ختم کر دی تھی، تو اس لیے اللہ، بلکہ وہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے حکم دیا ہے اللہ نے، بڑی سخت حدیث ہے، بہت سخت حدیث ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے میرے اللہ نے حکم دیا، اے میرا رسول، جو جس بندے کی گردن پر کسی اور کا حق ہے، جس بندے کی گردن پر کسی اور کا حق ہے، وہ میری مسجد میں آئے تو اسے کہہ نکال دے، اس کو کہہ میری مسجد میں تجھے آنے کی ضرورت نہیں، جب تک تو نماز پڑھتا رہے گا، اس کسی حقدار کا حق کھا کر غصب کر کے جب تک نماز پڑھتا رہے گا، اللہ کے فرشتے تیرے اوپر لعنت کرتے رہیں گے۔ جب تک تو کسی حقدار کا حق اس کی اجازت کے بغیر اس کے اوپر ظلماً غصب کر کے تو کھاتا رہے گا، اللہ کہتا ہے تجھے میری نماز کوئی فائدہ نہیں۔ اے میرا رسول، اسے کہے تجھے میرے گھر میں آنے کی اور گھر میں آ کے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے وہ معاملہ صاف کر کے آ، وہ معاملہ ٹھیک کر کے آ، حق واپس کر کے آ یا معاف کروا کے آ، اس کے بعد پھر آ اور مجھے سجدہ دے، پھر نماز پڑھ، تب میں تیری نماز قبول کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول